اس کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار موجود ہیں، ہر ایک الگ الگ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی طرز زندگی اور ان کا لائف اسٹائل الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، تو یہ جانوروں کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے۔ ان کے پاس عقل و دماغ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ وہ مقصد حیات اسی کو سمجھتے ہیں کہ کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے اور مر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل و دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہم اور آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا جو لائف اسٹائل اور ہماری طرز زندگی ہونی چاہیے وہ بالکل جانوروں سے جدا ہونی چاہیے۔ انسان کو انسان کے طریقے سے رہنا چاہنا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا۔ اگر ہمیں قیادت ملی ہے تو قیادت کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم سیاسی لیڈر ہیں، سیاست اور راجنیتی میں ہیں تو سیاست کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اگر ہم امام ہیں تو امامت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم خطیب ہیں تو خطابت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہر ایک کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے اپنے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ جب بھی کوئی انسان اپنے طریقے سے بھٹک جاتا ہے تو وہیں پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فتنہ رونما ہوتے ہیں، فساد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو اس معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں ایسے نظر آئیں گے جن کی طرز زندگی اور لائف اسٹائل اپنے خواہشات پر استوار ہوتی ہے۔ ان کی خواہش جیسی ہوتی ہے، ان کا دل جو چاہتا ہے، ان کے من میں جو بات آئی بس وہ اپنے مرضی کا مالک بن جاتا ہے۔ ان کے دل میں آیا کہ ہم فلاں چیز حاصل کریں گے، بس اس چیز کو حاصل کرنے کے فکر میں وہ لگا ہوا رہتا ہے اور اس کے پیچھے وہ اس طریقے سے بھاگتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط، اچھے اور بری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ایک انسان نے اگر کسی کو دیکھا کہ فلاں آدمی مالدار ہے، اب اس کے ذہن و دماغ میں بھی بات بیٹھ گئی کہ میں بھی مالدار بنوں گا، ان کی خواہشات ان کو بھارتا ہے، تو مال و دولت کمانے کے لیے نہ وہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ صحیح دیکھتا ہے، نہ غلط دیکھتا ہے، نہ انصاف دیکھتا ہے، نہ ظلم دیکھتا ہے، نہ حق دیکھتا ہے، نہ ناحق دیکھتا ہے۔ بس ان کو اپنے خواہشات کی پورتی کرنے کی ہے اور اسی طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ کسی کو اسمارٹ دیکھتا ہے، کسی کو خوبصورت دیکھتا ہے، یہ بھی اسمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل خصوصاً نوجوانوں کے ذہن و دماغ تو اس طریقے سے تبدیل ہو گئے ہیں کہ وہ فلمی ایکٹر اور ایکٹریس کو دیکھ کر کے، کرکٹروں کو دیکھ کر کے، سیلیبریٹیز کو دیکھ کر کے اپنی لائف اسٹائل اور اپنے طرز زندگی کو اسی طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی نے بال کس طریقے سے رکھا ہے، بس ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی ویسے ہی بال رکھتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی فلم میں ایک ہیرو نے پھٹا پرانا کپڑا پہنا، پیون لگا ہوا کپڑا پہنا، اب یہ اس کو اسٹائل سمجھتا ہے اور پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے۔ تو کچھ لوگ صرف اپنے خواہشات کے تابعداری کرتے ہیں، اپنے دل کی سنتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے لائف اسٹائل اور اپنے طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے طرز زندگی، اپنے لائف اسٹائل کو دین اور دھرم کے تابع کر دیتے ہیں۔ وہ جس دین کو مانتے ہیں اس کا دین اس کو جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے وہ اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ جب دین کی بات آ گئی، جب دھرم کی بات آ گئی تو اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے دین اور دھرم کے ماننے والے ہیں۔ یہ دین اور دھرم جو بھی اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں اس میں سے صرف ایک ہی ایسا دین ہے، دین اسلام، جو اس پورے کائنات کے پیدا کرنے والے خالق و مالک و رازق و مدبر و متصرف و منصرف اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے۔ پورے کائنات کو اللہ نے بنایا
اور اس دین کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ بقیہ جو دین اور دھرم ہے انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنے دھارمک پستکیں لکھی ہے، لوگوں نے اپنے دھارمک کتابیں لکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو خالق و مالک ہے اس اللہ رب العالمین کی بات اور جو مخلوق ہے ان لوگوں کی باتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوٹی سی عقل دی ہے، چھوٹا دماغ دیا ہے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ ہمیں وہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس ڈھنگ سے بنایا ہے، کس طرز سے بنایا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایک کمپنی جب کوئی گاڑی بناتی ہے، موبائل کمپنی جب موبائل بناتی ہے، دوسرے مشین اور کیا کہتے ہیں کہ الیکٹرانک مشین بنانے والے جب بھی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے، پروڈکٹ بناتا ہے، تو اس کے بنانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اور یہ کام کیسے کرے گا، اس کو کس طریقے سے فائدے کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے نقصان سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کے پروڈکٹ ہیں، تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور ہمارا نقصان کس میں ہے، ہم کو کس طریقے سے چلنے کا ہے اور اپنی زندگی کو چلانے کا ہے، یہ اللہ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے خیال میں وہ صحیح ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ وہ اس انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ بارہا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں، ان چھوٹے بچوں کا عقل اور دماغ بہت کم رہتا ہے، ان کے پاس سمجھداری نہیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کا یہ مطالبہ ہم سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جن چیزوں کا یہ مطالبہ کر رہا ہے یہ ان کے واسطے نقصان دہ ہے، یہ ان کے واسطے فائدہ مند نہیں ہے، تو ہم اسے محبت ہونے کے باوجود اس بچے کو وہ چیز نہیں دیتے جس کی وہ مانگ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے خواہشات کسی چیز کو کی تمنا کرتا ہے، کسی چیز کی آرزو کرتا ہے، لیکن ہمارا دماغ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے چاہنے کے باوجود، ہمارے خواہش کرنے کے باوجود ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ نفس جو ہے یہ نفس ہمیں برائی کی طرف ابھارتے رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 53 کے اندر ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کی طرف ہی ابھارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا رب ہی اپنا رحم کرے۔ اللہ رب العالمین جس کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرے وہ انسان ہی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول پا سکتا ہے، وہ انسان ہی اپنے نفس اور اپنے خواہشات اور اپنے مرضیات کو دبا سکتا ہے، کچل سکتا ہے۔ تو یہ نفس تو چاہتا ہی ہے کہ ہم اس انسان کو برائی کی طرف لے کے چلے جائیں، کسی فتنے کے اندر ڈال دیں اور کسی مصیبت کے اندر اس کو مبتلا کر دیں۔ ہمیں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے واسطے اچھی ہے۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری حدیث نمبر 6487 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت النار بالشہوات، جہنم کو خواہشات کے ذریعے سے ڈھک دی گئی ہے۔ جہنم جو ہے ان کو خواہشات سے، رنگینیوں سے مزین کر دی گئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، وہاں جاتے ہیں اور جہنم میں گر جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جنگلوں میں جنگلی جانوروں کے پکڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر جب ہاتھیوں کو پکڑا جاتا ہے تو بہت ہی بڑا گڈھا کھودا جاتا ہے اور گڈھا کھودنے کے بعد ان پر کچھ کمزور قسم کی لکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ہرے ہرے ٹہنیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ ہاتھی دور سے دیکھتا ہے کہ ہرے ٹہنیاں ہیں، وہ کھانے کے لیے جاتا ہے اور جیسے ہی وہ پاؤں آگے بڑھاتا ہے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، گڈھے میں گر جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ مثال آپ اتنی دور کی کیوں لیں گے؟ ہمارے گھروں میں چوہوں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ چوہوں کو پکڑنے کے واسطے ہم نے بھی ایک مشین رکھا ہوا ہے جس کو ہم اور آپ مسکل کہتے ہیں۔
اس میں روٹی کے ٹکڑے یا کچھ اور جس چیز کو چوہا پسند کرتا ہے اس کو ہم پھنسا کے رکھ دیتے ہیں. چوہا دیکھتا ہے کہ ہمارے کھانے کے چیزیں جاتا ہے کھانے کے لیے, لبھاونے چیز کو دے کر کے لالچ اور حرص میں جاتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, جو ہمارے نقصان کی چیز ہے اس کو وہ مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. شیطان ہمارے خون کے رگوں کے ساتھ بہتے رہتا ہے اور بہتے بہتے وہ دل میں آتا ہے, دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور اس طریقے سے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, دماغ میں غلط خیالات ڈالتا ہے. اس طریقے سے شیطان ہمارے دل اور دماغ میں قبضہ جما کر کے جو چیزیں ہمارے نقصان کی ہے, جن چیزوں سے ہم اور آپ فتنے میں پڑ سکتے ہیں, جن چیزوں سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے, جن چیزوں میں ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں, ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے, ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں فلاں آدمی تو مالدار بن گیا ہے, ارے یہ سود دیکھنے کا کیا ہے, یہ رشوت دیکھنے کا کیا ہے, یہ ناجائز قبضہ دیکھنے کا کیا ہے, بس ہم کو مال کمانے سے مطلب ہے, چلو مال کمائیں گے چاہے جس طریقے سے بھی ہو. مال کماتے ہیں حرام طریقے سے, سودی کاروبار کر کے, رشوت لے کر کے, لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے, پھر ایک دن آتا ہے موت کا فرشتہ آ کر کے ہماری روح قبضے کر کے لے کے جاتا ہے. حرام طریقے سے جو بھی مال ہم نے کمایا تھا وہ یہی رہ جاتا ہے. پھر قبر میں مل کر نکیر آ کر کے ہم سے سوالات کرتے ہیں, چونکہ ہم نے یہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کیا ہے وہاں صحیح طریقے سے ہم جواب نہیں دے پائیں گے. لہذا جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے, جہنم کے جھلسانے والے آگ ہم کو جھلساتے ہیں اور پھر قبر دونوں طرف سے ہمیں دباتے ہیں. ہماری یہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں فلاں آدمی نے بہت بڑا گھر بنا لیا ہے, ان کا زمین جائیداد بہت ہے, فلاں آدمی کے پاس کار ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس وہ ہے. بس دوسروں کی رنگین زندگی کو دیکھتے ہیں اور اپنی لائف سٹائل کو, اپنے طرز زندگی کو ان کو دیکھ کر کے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی چکر میں ہم جہنم کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ پڑے, جہنم کو خواہشات نفسانی میں ہی بھاگ دیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ, جنت کو ناپسندیدہ مشکلات اور تکلیف دہ چیزوں کے ذریعے سے بھاگ دیا گیا ہے. بظاہر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں اس میں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں اس میں پریشانی ہوتی ہے, ہمیں اس میں مصیبت دکھتی ہے, ہمیں وہاں تکلیف نظر آتی ہے. میرے بھائیوں, ان تکلیفات کے بعد بھی, ان مشکلات کے بعد ہی, ان پریشانیوں کے بعد ہی آپ کو جنت حاصل ہونے والا ہے, آپ کو جنت ملنے والا ہے. آپ جب تک محنت اور مشقت نہیں کریں گے آپ کو راحت ملنے والی نہیں ہے. آج دیکھیے اتنی سخت دھوپ ہے, اس سخت دھوپ میں بھی محنت مزدوری ہو رہی کہ نہیں, پڑھانے والے پڑھا رہے کہ نہیں, کاروبار کرنے والے کاروبار کر رہے کہ نہیں, ہر آدمی محنت اور مشقت کر رہا ہے. دھوپ ہے یہ زیادہ, اس وجہ سے اگر گھر میں بیٹھ جائے مال و دولت حاصل ہونے والا نہیں ہے, روپیہ پیسہ ملنے والا نہیں ہے. جب روپیہ پیسہ نہیں ملے گا گھر میں اناج کیسے آئے گا, گھر میں کپڑے کیسے آئے گا, گھر میں پنکھے کیسے آئیں گے, گھر میں گرمی کے آرام دہ سامان کہاں سے آئے گا. تو ان آرام دہ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گا, آپ کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی, آپ کو پریشانیاں جھیلنی پڑے گی. جب ہم دنیا کے معاملات میں اس طریقے سے تکلیفات کو برداشت کرتے ہیں تو یہ جو دنیا ہے, یہ جو زندگی ہے, یہ تو چند روزہ ہے, ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. اس کے لیے اتنی فکر جو ہمیشہ کی زندگی ہے, جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اس آخرت کی ہم اور آپ فکر نہیں کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم تکلیفات برداشت نہیں کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم محنت اور مشقت نہیں کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم مصیبتوں کو نہیں جھیل رہے ہیں. اس کے لیے بس عیش و عشرت چاہیے. آپ نماز پڑھیں گے تب جب آپ کے مسجد کے اندر اے سی لگی ہوئی ہوگی, کولر لگا ہوا رہے گا, پنکھا لگا ہوا رہے گا. آپ ٹھنڈے موسم میں تب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے جب آپ کے مسجد کے اندر ہیٹر لگا ہوا رہے گا. آپ روزہ تب رکھیں گے جب چھوٹے دن ہوں گے. آپ کوئی بھی کام تب کریں گے جب آپ کو آرام ملے گا, سکون ملے گا, تب آپ اللہ رب العالمین کے دین کا کام کریں گے. نہیں میرے بھائیوں, دنیا کے معاملے میں
دین کو زیادہ ترجیح دیجیے اور دین کے معاملے میں زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی کوشش کیجیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6490 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه۔ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال کے اعتبار سے اور شکل و صورت کے اعتبار سے اس سے بہتر ہے تو فلينظر الى من هو اسفل منه، اس سے مال میں اور شکل و صورت میں جو کم ہے ان کی طرف سے دیکھنا چاہیے۔ مال اور شکل و صورت میں جو بہتر ہے ان کی طرف مت دیکھو، ورنہ تمہارا خواہش ایسے ہی ابھارتے رہے گا، ان کے جیسے بننے کی چاہت تمہیں جہنم کی طرف لے کے چلے جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم شکوے اور شکایت کرنے لگو گے، حلال مال کمانے کے بجائے حرام کے اندر تم پڑ جاؤ گے۔ لیکن جب تم مال اور شکل و صورت میں اپنے سے کمتر آدمی کی طرف دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو گے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اس بیچارے کے پاس تو اتنا بھی مال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے میری شکل و صورت اتنی اچھی بنائی ہے، وہ بیچارے کی تو شکل و صورت اتنی اچھی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنے کا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے معاملے میں تم اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف مت دیکھو، بلکہ تم سے جو بہتر ہے ان کی طرف سے دین کے معاملے میں دیکھو۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، صدقات و خیرات کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور دین کے دوسرے جو بھی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے وہ کر رہے ہو، تو اس وقت تم سے جو کمتر لوگ ہیں ان کی طرف دیکھ کر کے خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ایسے وقت میں تم اپنے سے بڑے کو دیکھو کہ دیکھو فلاں اتنا کم کر رہا ہے، میں اس سے بہت کم کر رہا ہوں، مجھے اس جیسا کرنے کا ہے۔ اگر تم نے اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھا تو پھر تمہارے دل کے اندر کبر پیدا ہو جائے گا، غرور پیدا ہو جائے گا، اخلاص کی کمی پیدا ہو جائے گی، ریاکاری پیدا ہو جائے گی، دکھاوا اور شہرت طلبی پیدا ہو جائے گی، دنیا طلبیہ اور دنیا پرستی پیدا ہو جائے گی، اور اس طریقے سے یہ سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے جنت میں جانے کے بجائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6492 ہے۔ غیلان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، دیکھو تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو، ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی تم بڑے بڑے گناہ کا کام کرتے ہو، بڑے بڑے کام کر جاتے ہو، لیکن تمہاری نظروں میں وہ بالکل بال سے بھی زیادہ باریک دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ انا کنا لنعدها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم لوگ ایسی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک ہونے والی چیز سمجھتے تھے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ اسلامی طرز زندگی ہے کہ ہم اور آپ اگر تھوڑا سا نیکی کا کام کر لے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے گناہ کا کام کرتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور اس طریقے سے گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ جبکہ صحابہ اکرام کی طرز زندگی ایسی تھی کہ وہ اگر گناہ معمولی بھی کرتے تھے تو وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہیں اس گناہ کے پاداش میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں برباد نہ ہو جاؤں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گناہ کرتے کرتے میری موت واقع ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جب میں پہنچوں تو گناہ گار کی حیثیت سے پہنچوں۔ اسی طریقے سے جب نیکی کا کام کرتے تھے تو بہت ہی زیادہ نیکی کا کام کرتے تھے، پھر بھی وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ارے فلاں تو مجھ سے زیادہ کام کرتا ہے، مجھ سے زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، کہیں میری نیکیاں ان کے سامنے کمتر نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما جیسی شخصیت کو دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موت کے وقت ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ 10 جنت میں جانے والوں میں سے یہ عمر بھی ہے، اگر میں اس وقت مر جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن اس کے بعد بہت سارا وقت گزر گیا، پتہ نہیں کس
किसने क्या अमाल मैंने किया है, अब पता नहीं मेरी मौत वाक़ई हो रही है, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमाल की तरफ देखते थे और कहा करते थे, अरे उमर तू अबू बकर से कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाता है, अबू बकर से हमेशा पीछे ही रह जाता है, नेकी और भलाई के मामले में उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी प्यारी माएं और बहनें, हमें और आपको चाहिए कि जब हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं तो खाली मुसलमान घराने में पैदा होना ये कमालियत की बात नहीं है, इस्लामी तर्ज जिंदगी हमें अपनाने का है। इंशाअल्लाह अजीज बकिया जो जुमे हैं इसी उन्वान को मैं तरतीबवार लेके जाऊंगा और एक के बाद एक चीजें आप हजरात के सामने बयान करते जाऊंगा कि हमारी इस्लामी तर्ज जिंदगी हर मामले में, अकीदे के मामले में, इबादत के मामले में, मामलात के मामले में, क़यादत और सियादत वगैरह के मामले में किस तरीके से होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि मौला करीम सबसे पहले कहने वाले को बाद हो तमाम सुनने वालों और सुनने वालियों को जो कुछ किताब और सुन्नत के मुताबिक कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।